دیکھنے سننے والوں کو انعام کا سلام پہنچے۔ دوستو، آج ہم ڈسکس کریں گے دوسرے افغان جہاد، یعنی جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو طالبان کی پہلے کی اسٹریٹجی کیا تھی، کیوں ناکام ہوئی، اور پھر انہوں نے اپنی وارفیئر کا انداز بدلا، اور وہ اس قسم کی اسٹریٹجی تھی کہ امریکنوں کو اس کے سامنے ٹھہرنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا، کیونکہ گریلا وارفیئر میرا سبجیکٹ ہے، میرا شوق ہے، میری زندگی ہے، تو اسی پہ ہم بات کریں گے۔ افغانستان پر امریکی حملے کے بعد اس وقت موجود حکومت طالبان کی تھی، تو طالبان نے روایتی مملکتوں کی طرح اس کو روایتی انداز میں ایک ریگولر فورس کے طور پر دفاع کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دفاع سرحدوں کا دفاع تو نہیں تھا، کیونکہ دشمن افغانستان کے انر جو بھی علاقے ہیں وہاں پہ اترا تھا، تو سرحدی علاقوں کا دفاع تو ایک قسم کی نہ ہونے والی بات تھی۔ اب اس کو دفاع کرنا تھا اپنی کنٹونمنٹس کا، اپنے مستقر کا، اور اپنی کیپٹلز کا، تو یہ دفاع پھر انہوں نے ایک ریگولر فورس کے طور پر کیا۔ لیکن ریگولر فورس کی جو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ایئر ڈیفنس، کہ آپ کے دشمن آپ کے سر پر جب حملہ کریں زمین سے اوپر پر، تو آپ کو ان کے روکنے کے لیے قابل اعتماد اینٹی ایئر کیپیبلٹی لازمی ہونی چاہیے۔ نمبر 2، جب آپ دشمن کے خلاف زمینی طور پر لڑتے ہیں ریگولر فوج کے نظریے کے تحت، تو پھر آپ کے پاس آرمر بھی ہونا چاہیے، قابل اعتماد، قابل بھروسہ، اور ایئر سرویلنس جو آپ کو معلومات ریئل ٹائم انفارمیشن دے سکے، اور تیسری چیز لاجسٹکس، اور جو بھی افواج کی ضروریات ہیں، اسلحہ، کھانا پینا، میڈیکل اور لاجسٹکس کی چیزیں، تو یہ چیزیں تو ان کے پاس تھیں نہیں۔ اس لیے ابتدائی دنوں میں طالبان افواج کو شدید نقصان اٹھانا پڑا، تو پھر انہوں نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کی۔ وہ اسٹریٹجی یہ تھی کہ افغان طالبان لوگوں میں اس طرح سے گھل مل جائیں کہ ان کی شناخت باقی نہ رہے، اور یہ تو تھی ان کی گریلا وارفیئر کا جو پہلی چیز ہے۔ گریلا وارفیئر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کہ شہروں کے اندر رہ کے، شہریوں کے بیس میں رہ کر دشمن کے شہروں میں موجود نشان جو تنصیبات ہیں، جو بھی ٹارگٹس ہیں، ان کو نشانہ بنانا، اور پھر لوگوں کے اندر ہی تحلیل ہو جانا۔ دوسری جو اسٹریٹجی ہے وہ ہوتی شہروں کے باہر، اس میں گوریلاز اپنے دشمن کی موومنٹ پر نظر رکھتے ہیں، اور اس کی جو موومنٹ ہے اس کے کسی ایسے پوائنٹ پر ایک اٹیک کی منصوبہ بندی کرتے ہیں جو ان کے نزدیک ان کے لیے سب سے مناسب ہو۔ چنانچہ گریلا وارفیئر میں طالبان نے وہی روایتی گریلا اسٹریٹجی اپنائی، اور اس میں جو ٹریننگ ان کو ہمارے گریلا وارفیئر کے استاد کرنل امام نے دی تھی پاکستان کی طرف سے، وہ دنیا کی حیرت انگیز طور پر ٹرین کیا تھا انہوں نے افغان مجاہدین کو۔ یہ گریلا وارفیئر چینیوں کی گریلا وارفیئر سے بھی کئی درجے بہتر تھی۔ چنانچہ افغان مجاہدین نے دو چیزیں اپنائیں، ایک تو یہ تھا کہ صرف ٹارگیٹڈ اورینٹیشن پر زور دیا جائے، جو بھی آپ نے ٹارگٹ سلیکٹ کیا ہے
صرف آپ کی معلومات اسی پر مرکوز ہوں، اس کی معلومات لی جائیں، اس کو ٹریک کیا جائے اور پھر اپنے پسندیدہ مقام پر اس پر حملہ کیا جائے۔ اور یہ بہت بھیانک کارروائی تھی امریکیوں کے لیے، اگرچہ یہ اتنی روز کے حساب سے تو نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کی کارروائیوں کی دہشت اس قسم کی تھی کہ جو بھی افواج تھیں، الائٹ فورسز تھیں، وہ ہر وقت اس خوف میں مبتلا رہتی تھیں کہ کس وقت کہاں سے کوئی حملہ ہو جائے، کوئی خودکش حملہ آور آ کے ان کو اڑا دے۔ تو یہ اسٹریٹجی اب کہیں اور بھی استعمال ہو سکتی ہے، اور یقیناً دنیا تو ان چیزوں کے پیچھے رہتی ہے۔ تو جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے کئی گنا زیادہ لوگ ان معلومات کے پیچھے پڑے ہوں گے، اور وہ آنے والے ہفتوں مہینوں میں آپ کو نظر آئیں گی۔